الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی اور کجروی تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگ آخرت میں کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے. ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. یقیناً جو لوگ ہماری نشانیوں کو تکذیب کرتے ہیں اور ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے ذریعے سے تشبیہ دیا ہے کہ جس طریقے سے اونٹ کا داخلہ سوئی کے ناکے میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اسی طریقے سے کافروں کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. یہ تعلیق بالمحال کہا گیا ہے. اور آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک الموت جب کسی برے بندے کا روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو جب ان کے روح کو قبض کر کے لے کے جاتے ہیں تو راستے میں فرشتے جو بھی ملتے ہیں ان کو لان تان کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہتا ہے ان کا نہ آنا ہی بہتر تھا، یہ کیوں آ گیا، اسے دنیا ہی میں رہنے دیتا. یعنی یہ جو دنیا میں برائیاں پھیلا رکھا ہوا تھا، فساد مچا رکھا ہوا تھا، لیکن جب ان کو آسمان کے دروازے کے لے کر پاس پہنچیں گے اور وہاں پہ آسمان کے دروازہ کو کھٹکھٹائے گا اور اندر سے ایک فرشتہ نکلے گا اور پوچھے گا کہ بھائی یہ کن کا روح ہے، تو بتایا جائے گا فلاں شخص کا. کہے گا یہاں اس کا انٹری منع ہے، یہاں پہ اس کو نہیں رکھا جا سکتا، اس کو پھینک دو یہاں سے. تو یہاں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور ان کو مقام سجین میں پھینک دیا جائے گا. اس کے برعکس جب نیک لوگوں کے روح کو قبض کر کے ملک الموت لے کے جاتے ہیں، جب فرشتے آسمان کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ کس بندے کا روح ہے، تو تمام فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرا آنا مبارک ہو، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کو مقام علیین میں رکھا جاتا ہے. لیکن یہ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے متکبرین شخص کو بھی پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ کبریائی کا ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کا ذات ہے. گھمنڈ کرنے کا، تکبر کرنے کا، ناز کرنے کا اگر کوئی ذات ہے تو اللہ ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کا اکڑ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، تھوڑی سی رتبہ اور پیسہ آ جاتا ہے تو وہ گھمنڈ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین پر اترا کر کے گھمنڈی کے ساتھ مت چلا کرو. اگر ہم لوگ گھمنڈی اور تکبر کے ساتھ جئیں گے اور ایک دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے غیبت اور برائیاں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا حال آج اس طریقے سے تمام عالم میں مسلمان پریشان حال ہے ہونا پڑے گا. اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی کرنا چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہم لوگوں نے زندگی گزارنا چھوڑ دیا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جب ہم اللہ کا نہیں ہوں گے تو اللہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اگر ہم لوگ اللہ کے پاس ایک ہاتھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس دو ہاتھ آئیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ کے سامنے لو لگانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، معافی مانگنا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارا مدد آ جائے. آج مسلمانوں کا جو تنزلی ہے، مسلمانوں کا جو پستی ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان اپنی زندگی کو بے ہنگم جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں. مسلمانوں کو کوئی ٹارگٹ نہیں.
حالانکہ آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو سپر پاور کہے جاتے ہیں، جو ملک بڑے بڑے پیمانے پہ ان کا بول بالا ہے، ان کا چرچا ہے اور وہ بڑے ملکوں میں شمار ہوتا ہے، آخر وہاں کے لوگ اتنی ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ وہ ملک اتنی ترقی یافتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کا ایک اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کا وہ چیز کرتا ہے، اپنا ایک فوکس ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا نہ جینے کا طریقہ ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہے، بس یوں ہی جی رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان کسی ایک کام پر فوکس کرے، اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ بنائے، کوئی منزل بنائے، کوئی مقصد بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو انشاءاللہ وہ زندگی میں کامیاب و کامران ہوگا۔ آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، کھیتیاں ہیں، کاروبار ہے، ہزاروں بزنسیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گرے ہوئے قوموں میں کیوں شمار ہوتے ہیں؟ آخر کیوں لوگ مسلمانوں کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں کو ذلیل قوم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے آج کافر مشرک ہم پر سلطنت کر رہے ہیں، ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایک رب کو مانیں گے تو یہ دنیا والے ہم کو مانیں گے، اگر ہم لوگ اللہ کے سامنے جھکیں گے تو یہ دنیا والے ہمارے تلوے چاٹیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ دن میں رات میں بدماشیوں میں، شراب میں، جوا میں گھل مل کر کے وہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں، پوری رات جگ کر کے غلط سلط چیزیں ویڈیو میں، ٹویٹر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، موبائلوں میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں اور 3 بجے 4 بجے وہ سوتے ہیں اور اس کے بعد وہ فجر کی نماز کو گول کر بیٹھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے لیے صبح اللہ کا نام نہیں لیں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھیں گے نہیں، جگیں گے نہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ جو شخص صبح میں اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے رزق کی کشادگی عطا فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ہم لوگ صبح میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، صبح میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے تلاوت قرآن شریف نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے کیسے رزق کا دروازہ کھولا جائے گا؟ ہم لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہم لوگوں کو جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کیجئے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور جو بھی فرمان ہے اللہ کا اور جو فرمان ہے حضور کا، رسول کا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں ہم کامیاب ہوں گے، اور اس دنیا میں جو بھی جابر اور ظالم بادشاہ وہ بھی ہمارے تلوے چاٹیں گے، وہ بھی ہمارے سامنے سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زمین اللہ کا، اللہ جس کو چاہتا ہے خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر سے بھی کام لے گا۔ اس لیے ہم لوگ کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب ہم لوگ جائیں گے تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے دنیا میں مجھے بھولا بیٹھا تھا، میں آج تمہیں بھولا بیٹھوں گا۔ تو مال و دولت سے صرف کام نہیں چلے گا، بلکہ اطاعت بندگی کرنی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔